بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر جناب محترم محمد باقر کالیباف صاحب کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ کالیباف صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ کو پاکستان میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کو ابھی تک یاد ہے کہ جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تو اس دوران میں ایرانی پارلیمنٹ کے ایک اجلاس کے دوران تشکر پاکستان، تھینک یو پاکستان کے نعرے لگائے گئے۔ وہ پاکستان کے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو نعرے لگائے گئے تشکر پاکستان، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیلی خوشحالم کہ این فرصت برای من مجھے نہایت خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں جناب ایاز صادق صاحب، اسپیکر نیشنل اسمبلی آف پاکستان کی دعوت پہ پاکستان کے ایک آفیشیل دورہ پہ، جو کہ صہیونی حکومت کی طرف سے جو 12 روزہ جنگ ہم پہ مسلط کی گئی تھی، اس کے بعد یہ دورہ ہو رہا ہے پاکستان، جو کہ ہمارا دوست، برادر اور عزیز ملک ہے، میں اس کا دورہ کروں۔ کشور دوست، برادر و عزیزمون، از این جهت باید عرض کنم که اس جہت سے کیونکہ میں ایران کے جو عوام ہے ان کی نمائندگی کرتا ہوں، ان کی نمائندگی میں میں یہ چاہوں گا کہ پاکستان کے جو عزیز ہمارے بھائی ہیں ان کو اپنے ایرانی بھائیوں کا اسلام جو ہے وہ پہنچاؤں، جو کہ نہایت گرم جوشی سے یہ اسلام جو ہے میں پہنچانا چاہوں گا۔ شید پاکستان برسونم، علاوه بر اینکه دو کشور همسایه ہم هستیم. دو ہمسایہ ممالک ہیں، ہم دو بھائی ہیں، دو مسلمان ملک ہیں، اور اس آیہ قرآنی کے مصداق کہ مومنین جو ہے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم بہت ہی قریبی دوست ہیں، اور ہمارا تاریخی طور پہ، تمدنی طور پہ اور ثقافتی طور پہ ایک گہرا تعلق ہے، اور دینی طور پہ ہمارا گہرا تعلق ہے، و بسیار به هم نزدیک و دوست هستیم. این هم یک سابقه. آپ جانتے ہیں کہ مختلف معاشروں میں دوست بھی پائے جاتے ہیں، اور عام صورتحال میں مختلف جو پارٹیز ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ معاشرے اور وہ ممالک اور وہ پارٹیز جو کہ ایک عام صورتحال سے علاوہ جو جنگی صورتحال ہو، جب آپ کو ایک سخت دشمن کا سامنا ہو، ایسا دشمن جو کہ بچوں کا بھی قاتل ہے، جو کہ نہایت ہی مجرم ہے، اور غیر قانونی طور پہ جو ہے ایک حکومت اس نے سنبھالی ہوئی ہے، جس میں کہنا چاہوں گا کہ وہ صہیونی حکومت، اس کے ساتھ جب آپ کی جنگ ہوتی ہے تو اس وقت کس طرح سے آپ کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے، اور جب آپ کو اس دشمن کے خلاف سپورٹ حاصل ہوتی ہے تو میں شہید چمران صاحب جو کہ ہماری 8 سالہ جنگ کے ایک عظیم مجاہد تھے، اس میں شہید ہوئے، انہوں نے یہ ان کا ایک مشہور جملہ ہے کہ جب جنگ کا نکارہ بجتا ہے تو اس وقت مرد کا جو ہے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کون جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ مجاہد ہے اور کتنا جو ہے کوئی بہادر ہے۔ تو ان سخت ایام میں جو ہے جب ہمیں ایک دشمن کا سامنا تھا تو پاکستان کی عوام، پاکستان کی حکومت، یہ سب جو ہے چاہے جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل کے اور پارلیمنٹ کے اندر ہمیں مکمل طور پہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کھڑے تھے، ہمیں مکمل طور پہ انہوں نے سپورٹ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ایران ہمیشہ اس محبت کے لیے، اس سپورٹ کے لیے پاکستان کا ممنون رہے گا، اس کا شکریہ ادا کرتا رہے گا، اور دل کی تہ اتھا گہرائیوں سے یہ شکریہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ہم پاکستان کے عوام سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، شکریہ کا اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے سخت ایام میں جب ہم مشکل میں تھے ہمارا ساتھ دیا، اور انشاءاللہ یہ ان کی سپورٹ ہمیشہ ہمیں یاد رہے گی۔ پر میکنه و از اعماق وجودش عرض ارادت به مردم عزیز پاکستان میکنه که در این روزهای سخت این گونه ملت ایران رو و ایران عزیز رو و انقلاب اسلامی رو و اون هم علیه رژیم صهیونیستی تشویق کردن، حمایت کردن و تا پای جان ایستادن. و از همین جهت هم
در اولین فرصت ممکن در اولین سفر یہی وجہ ہے کہ میں نے پہلی اپنی اپرچونٹی میں اور میرا پہلا جو ہے غیر ملکی دورہ میں نے انتخاب کیا وہ پاکستان کا تھا، تاکہ ایک مرتبہ پھر میں ذاتی طور پہ پاکستان کی سرزمین پہ پہنچ کے اپنا ایرانی قوم کا، ایران کی حکومت کا، ایران کی پارلیمنٹ کا اور ایران کے جو محبوب سپریم لیڈر ہیں ان کی طرف سے پاکستان کا شکریہ ادا کروں، کیونکہ پاکستان نے اپنی ایک حق کا ساتھ دینے کے لیے جو اپنی حق طلبی جو ہے اس کے جذبات کا اظہار کیا ہے، اور پاکستان کی قوم کا شکریہ ادا کروں جو کہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ جذبات رکھتے ہیں۔ عزیز انقلاب اسلامیمون تشکر کنم از ملت حق طلب، عدالت خواه و ضد اسرائیلی پاکستان۔ سر یہ بتائیے کہ کیا دوبارہ آپ کو خطرہ نظر آتا ہے کہ اسرائیل دوبارہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے؟ تاریخ نشون داده و عملکرد رژیم صهیونیستی و حمایت‌های دائمی آمریکا نشون داده که ہمیشه تاریخ سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور صہیونی حکومت کا جو پہلا سابقہ ریکارڈ ہے اور جو اس کو مسلسل سپورٹ امریکہ سے مل رہی ہے، یہ سب کچھ بتاتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ صہیونی حکومت جس طرح کے اس کے نظریات ہیں، جس طرح کے اس کے عقائد ہیں اور جس طرح کی چیزوں پہ وہ بلیو کرتی ہے، یہ حکومت ہمیشہ ایک سیریس خطرہ ہے تمام امت اسلامیہ کے لیے، تمام اسلامی ممالک کے لیے، اور جو حال ہی میں غزہ میں جو جنگ ہوئی ہے اس سے اس حکومت کی انسان دشمنی جو ہے یہ ایک ثابت شدہ چیز ہے کہ یہ کبھی بھی جو ہے اس کے اعتقادات میں انسانیت کا احترام نہیں رہا، اور جو کچھ بھی جو لوگ جو ہے اور جو ممالک جو کہ انسانیت کا دفاع کریں گے، حق کا ساتھ دیں گے اور انٹرنیشنل قوانین کی جو خلاف ورزی کرنے والے ہیں ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان کے خلاف اس کی یہ عزائم اور ان کا خطرہ جو ہے اسی طرح سے برقرار رہے گا۔ اسپیشلی امت اسلامیہ کے خلاف یہ خطرہ جو ہے یہ اسی طرح سے باقی ہے جب تک کہ اس حکومت کا وجود باقی ہے، اور گزشتہ 80 سالہ تاریخ اس حکومت کی یہ بتاتی ہے کہ اس نے کبھی بھی جو ہے اپنی جو غصب شدہ سرزمین ہے اس پہ رہتے ہوئے امت اسلامیہ کے خلاف جو ہے وہ کسی قسم کے اقدام سے دریغ نہیں کیا، اور ہمیشہ ایک خطرے کے طور پہ جو ہے یہ موجود رہی ہے۔ وہاں پہ جنگ بندیاں بھی ہوتی رہی ہیں اس دوران جو ہے، اور جنگ بھی ہوتی رہی ہے، لیکن یہ حکومت جو ہے ابھی تک جو ہے ایک تھریٹ کے طور پہ باقی ہے، اور اس کی یہ تھریٹ ابھی تک باقی رہی ہے۔ همیشه تهدید بوده و مرتب در آتش بست و در جنگ. من فکر میکنم که این تهدید همینطور ادامه داره. شما دیدید 1948 در سرزمین‌های اشغالی مستقر شد. در 1948 میں جب یہ رجیم وجود میں آئی، اس فلسطین کی سرزمین پہ مستقر ہوئی، تو اس کے بعد 50 کی دہائی میں اس نے جنگ کی، 60 کی دہائی میں بھی اس نے جنگیں کی اسلامی ممالک کے خلاف، اور اس کی یہ پالیسی تھی کہ توسیع پسندی کی پالیسی تھی، اور علاقوں کے مختلف علاقوں پہ قبضہ کرنا جو ہے اس کا ٹارگیٹ تھا۔ اس کے بعد 80 کی دہائی میں لبنان پہ حملہ کیا گیا اور بیروت تک آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کہ وہ جنگیں بھی کرتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ بندیاں بھی ہوتی رہی، اور کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ ہوا اسی دوران، اوسلو کا معاہدہ ہوا، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ اس نے غزہ پہ حملہ کیا، اور یہ اس کی جو جارحیت ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ابھی نیتن یاہو صاحب جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کی باتیں کر رہے ہیں اور ڈیوڈ کوریڈور کی باتیں کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ شام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے۔ اس وقت کی جو موجودہ شامی حکومت ہے وہ کمپریہنسو جو نیگوسیشنز اور مذاکرات جو ہے وہ صہیونی حکومت کے ساتھ کر رہی ہے، لیکن شام کا ایک حصہ اور اس کے کچھ امپورٹنٹ جو پوائنٹس جو ہیں اس وقت اس پہ اسرائیل نے اس وقت قبضہ کیا ہوا ہے،
اور جو صہیونی حکومت کا طریقہ کار ہے وہ کسی بھی لاجک پہ جو ہے وہ بیس نہیں کرتا، بلکہ اس کی بیس جو ہے وہ طاقت کا استعمال ہے، وہ ظلم و ستم ہے، اور بچوں کا قتل عام ہے، اور ہر قسم کی جو ہے وہ تباہی اور بربادی ہے، اور یہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح سے جاری و ساری ہے۔ لذا رفتار او هیچ منطقی نداره. او با زور، با جنایت، با کودک کشی و با تخریب و فشار میخواد گسترش سرزمینی بده. همین الان هم که آتش بس و صلح کرده انہوں نے با جنگ بندی بھی کی اور صلح بھی کی، لبنان کے ساتھ کی، لیکن لبنان پہ ہر روز جو ہے وہ بمباری کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ڈرونز وہاں پہ حملے کر رہے ہیں، لبنان پہ بمباری بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ گولہ باری بھی کر رہے ہیں، اور ڈرونز کے ذریعے بھی حملہ کر رہے ہیں۔ شام کے ساتھ بھی ان کی سیم سچویشن ہے، وہاں پہ بھی ان کے اسی طرح کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ کا معاہدہ کیا ہے، وہاں پہ ایگریمنٹ کیا ہے، لیکن وہاں پہ بھی بمباری اسی طرح جاری ہے، اور ان کے ڈرونز کے حملے بھی اسی طرح سے جاری ہیں، اور عوام کو، بے گناہ لوگوں کو اسی طرح وہ نشانہ بنا رہے ہیں، اور کشت و خون کا سلسلہ جاری ہے۔ جناب یاسر عرفات کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے، اور ان مذاکرات کے بعد جب وہ فوت ہو گئے تو یہ پتہ چلا کہ ان کا بایولوجیکل مرڈر کیا گیا ہے، اور جب ان کی مزید جو ہے انویسٹیگیشن کی گئی ان کی قبر پہ جو ہے، تو یہ بات ثابت ہوگی کہ صہیونی حکومت نے ان کا بایولوجیکل مرڈر کیا تھا۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ انسان کش جو حکومت ہے، یہ رجیم جو ہے، ایک طرف مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتی ہے، اور اسی وقت جو ہے وہ اپنا جو فریق مقابل ہے اس کو ٹیرر کرنے کا، اس کے اسیسینیشن کے پلانز بھی بناتی ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس اس حکومت کے خلاف لڑنے کے علاوہ اس کے ساتھ جنگ کرنے کے، جو کہ انسانیت دشمن ہے، جو ابراہیمی دین ہے ان کی دشمن ہے یہ حکومت، انسانیت دشمن ہے اور اسلام دشمن ہے، ہمارے پاس اس کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ رژیم ضد انسانیت، ضد ادیان ابراهیمی و ضد بشریت و اسلام نیست، باید با این مبارزه کرد. ایکسلنسی، آپ نے ادیان ابراہیمی کا ذکر کیا، اور جو ٹرمپ ہے وہ معاہدہ ابراہیمی کی بات کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کچھ مسلمان ممالک جو ہیں وہ معاہدہ ابراہیمی کے تحت اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ آپ کیا مشورہ دیں گے مسلم ممالک کو؟ کچھ تو معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہو چکے ہیں، باقی جو مسلم ممالک ہیں ان کو اس کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ بدون شک اقدامات رژیم صهیونیستی مقابل ادیان ابراهیمی است. مگر دین یهود اجازه انسان کشی میده، کودک کشی میده؟ اس میں کوئی بھی مجھے شک نہیں ہے کہ صہیونی حکومت ابراہیمی ادیان کے بالکل خلاف ہے، اور کوئی بھی ابراہیمی دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بچوں کا قتل عام کریں، آپ خواتین کا اور بے گناہ انسانوں کا قتل عام کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صہیونی حکومت کسی بھی دینی ابراہیم پہ یقین نہیں رکھتی۔ جو جرائم جو ہے اس حکومت نے غزہ میں کیے ہیں، کیا ساری دنیا نے نہیں دیکھے، لیکن اس کے سامنے سب نے سکوت کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ابراہیمی جو معاہدہ ہے صہیونی حکومت کے ساتھ، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ دیانِ ابراہیمی کے خلاف ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے، اور اس کے مقابلے میں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اور جب تک یہ حکومت اپنی جو جرائم ہے اور یہ کشور کشائی جو ہے اس کا پلان ختم نہیں کرتے، اس کے عزائم اس طرح کے رہتے ہیں، ہمیں اس کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہونا ہوگا۔ دیکھیے، اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ جو فلسطینی سرزمین کے باشندے ہیں، جن کا تعلق تمام ادیان ابراہیمی سے ہے، چاہے وہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں اور عرب مسلمان ہیں،
ان کو اپنی سرزمین پہ خود فیصلہ کرنے کا حق ہونا چاہیے، اور یہ حق ان کو کسی بھی انٹرنیشنل جو ہے آرگنائزیشن کے تحت، جس میں اقوام متحدہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں یہ دیا جائے کہ وہ اپنی حکومت کے بارے میں فیصلہ کریں کہ انہوں نے کس طرح کی حکومت جو ہے وہ بنانی ہے۔ یہ رستہ ہے جس سے ایک پائیدار جو ہے وہ صلح قائم ہو سکتی ہے اور وہاں پہ امن آ سکتا ہے۔ اور جہاں تک ابراہیمی جو ہے وہ معاہدے کا تعلق ہے، تو اس کا مقصد امت اسلامیہ کو اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ سرنڈر کروانا ہے۔ جناب محمد علی جناح جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بانی ہیں، وہ بھی ٹو اسٹیٹ جو سلوشن ہے یا ٹو اسٹیٹ تھیوری جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور وہ صہیونی حکومت کو ایک غیر قانونی اور ناجائز حکومت کے طور پہ سمجھتے ہیں۔ اور ابراہیمی معاہدے کا مقصد جو ہے وہ امت اسلامیہ کو جو ہے وہ سرنڈر کروانا۔ صلح تحمیلی و تسلیم کردن امت اسلامی و دولت‌های اسلامی به رژیم صهیونیستی است۔ محترم اسپیکر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے معاہدہ ابراہیمی پر بات کی، تو یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا جو غزہ میں سیز فائر ہوا ہے، غزہ میں جو ایک معاہدہ ہوا ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان، تو اس کے بعد جو ٹرمپ کا جو امن پلان ہے اس پر عمل درآمد کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک انٹرنیشنل فورس قائم کی جائے اور اس میں مختلف مسلم ممالک کی فوج کو شامل کیا جائے اور وہ فوج غزہ جائے۔ آپ کیا مشورہ دیں گے پاکستان کو اور باقی مسلم ممالک کو کہ کیا ان کو کوئی ایسی انٹرنیشنل فوج غزہ بھیجنی چاہیے جو وہاں پہ جا کے ٹرمپ کے امن پلان پر عمل درآمد کروائے؟ بہرحال دولت‌های اسلامی و امت جو اسلامی حکومتیں ہیں اور امت اسلامیہ کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو فلسطین کا دفاع کرنا چاہیے، ان کو غزہ کی عوام کا دفاع کرنا چاہیے، یہ ان کا فرض بنتا ہے۔ دفاع کنن، این وظیفه اونهاست. به هر طریق ممکن باید این وظیفه رو انجام بدن، ولی همیشه باید دقت کنیم تجربه 80 سال گذشته رژیم صهیونیستی رو دیکھیے، اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ یہ نقطہ ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور گزشتہ 80 سال کا جو تجربہ ہے گزشتہ صہیونی حکومت کے حوالے سے اور اسرائیل اور امریکہ کے حوالے سے، کہ ہمیشہ امریکہ نے یک طرفہ طور پہ اس حکومت کو سپورٹ کیا ہے، اور اسرائیل اور امریکہ کا جو سابقہ ریکارڈ ہے وہ بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمیشہ اس میں اسرائیل کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے۔ اگر وہاں پہ اس طرح کی پریزنس جو ہے وہ ہوتی ہے تو اس پریزنس میں فلسطینی عوام اس کا دفاع کیا جانا چاہیے، وہاں پہ جو امن و امان قائم کرنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن کسی صورت میں بھی کوئی اس طرح کا طرز عمل جس سے کہ اس تسلط جو ہمیشہ صہیونی حکومت اپنا غزہ پہ برقرار رکھنا چاہتی ہے، اس حوالے سے کسی بھی اس کا انسٹرومنٹ بننا نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیشہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی تاریخ جو ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنا تسلط وہاں پہ قائم رکھیں۔ 1982 میں جنوبی لبنان پہ حملہ کیا گیا اور بیروت پہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا، اور جو چیز صہیونی حکومت کی شکست کا باعث بنی اس جنگ میں، اور اس کے بعد ان کو وہاں سے پیچھے ہٹنا پڑا، وہ لبنان کے عوام کا جہاد تھا، ان کی مزاحمت تھی، اور اس سلسلے میں حزب اللہ جو ہے وہ میدان عمل میں آئی۔ حزب اللہ کا جب ہم نام لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لبنان کے تمام عوام، چاہے وہ کسی بھی جو ہے وہ گروہ سے یا قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی قسم کا بھی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہو، اور یہ ان کا جو مزاحمت ہے اس نے دشمن کو جو ہے ان کے بارڈروں سے پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا، اور اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ ان کی سرزمین کو آزاد کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صہیونی حکومت کے خلاف یہ ایک ہی جو ہے وہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، وہ مزاحمت ہے اور مزاحمت ہے۔ خودش عقب نشینی کنه و خاک لبنان رو آزاد کنه، بدون اینکه راه پیروزی با رژیم صهیونیستی
مبارزه هست و مبارزه هست و مبارزه. محترم اسپیکر صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ مئی 2025 میں جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی تو بھارت نے پاکستان کے خلاف اسرائیلی ڈرون استعمال کیے، اور پاکستان کے علاوہ اسرائیلی ڈرونز جو ہیں وہ ایران کے خلاف بھی استعمال ہوتے ہیں، فلسطینیوں کے خلاف بھی استعمال ہوتے ہیں، لبنان میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مجھے بھی لبنان میں اسرائیلی ڈرونز کی جو تباہی ہے وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ تو یہ جو بھارت اور اسرائیل کا دفاعی تعاون ہے، اس کے بارے میں ایرانی حکومت کا کیا خیال ہے؟ این برمیگرده به همون نکته‌ای که من در سوال ابتدایی شما پاسخ دادم. رژیم صهیونیستی به هر طریقی مستقیم و غیر مستقیم ہمیشہ میں نے جو پوائنٹ جو ہے اپنی گفتگو کے سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ صہیونی حکومت کا طریقہ کار ہے، اس کی یہ روش ہے کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ امت اسلامیہ کو اور اسلامی ممالک کو ٹارگٹ کرتی ہے اور ان پہ حملہ کرتی ہے، اور یہ اسلامی ممالک کا فرض بنتا ہے کہ وہ آپس میں متحد ہوں اور تمام شعبہ جات میں اپنے تعاون کو فروغ دیں، چاہے وہ عوامی سطح پہ ہے، چاہے وہ حکومتی سطح پہ ہے یا پارلیمانی سطح پہ ہے۔ ان کو ایک منسجم صورت میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی سیکیورٹی کے لیے ان کا ساتھ دینا چاہیے، ایک دوسرے کی ترقی کے لیے ساتھ دینا چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک قریبی تعاون ان کا ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام اسلامی ممالک، جس میں OIC کا پلیٹ فارم بھی شامل ہے جو کہ سب سے بڑا جو ہے اسلامی ممالک کا پلیٹ فارم ہے، یہ ایک ایسا مجموعہ ہے جو کہ صلح کا جو ہے وہ خاص تار ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ صلح اور یہ امن و امان جو ہے یہ واقعی ہونا چاہیے۔ ہم اس میں تمام ممالک کے لیے ترقی کے خواہاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ترقی جو ہے وہ سائنسی میدان میں بھی چاہتے ہیں، یہ انسانی شعبوں میں بھی چاہتے ہیں، اور ہمیشہ سے یہ ہماری جو ہے نقطہ نظر رہا ہے کہ تمام جو ہے وہ اسلامی ممالک جو ہے ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو ایک یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے، اور دشمن کے مقابلے میں چاہے وہ ڈائریکٹلی ہمارا دشمن ہے یا انڈائریکٹلی ہمارا دشمن ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران میں ہم اسی جو ہے وہ فریم ورک میں کام کر رہے ہیں کہ امت اسلامیہ کو ان تمام جارحیتوں کے مقابلے میں جو کہ صہیونی حکومت کی طرف سے ہو رہی ہیں، امریکہ کی حمایت سے یا کسی اور بھی ملک کی حمایت سے ہو رہی ہیں، اس کے مقابلے میں ہمیں یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اسلامی و امت اسلامی میدونیم در مقابل تجاوزاتی که رژیم صهیونیستی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے۔ یہاں پر ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر جناب محمد باقر کالیباف کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی تعاون کا معاہدہ ہوا ہے۔ اس پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی تعاون کے معاہدے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وحدت بین کشورهای اسلامی برای یک امنیت میں نے پایدار آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ہم مسلمان ممالک جو ہے ان کی وحدت چاہتے ہیں، اور ان کی سیکیورٹی جو ہے اور پائیدار سیکیورٹی جو ہے اور ان کا جو پائیدار جو ترقی جو ہے اس کا عمل کرنا جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کو ہم ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں اور اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور یہ نہ صرف یہ کہ یہ بائی لیٹر لیول پہ یا دو جانبہ دو طرفہ ہو، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ باقی اسلامی ممالک جو ہے وہ بھی اس توافق نامے کا اور اس ایگریمنٹ کا حصہ بنے۔ اور جیسا کہ آپ نے جو پہلے آپ کا جو سوال تھا اس میں نے عرض کیا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ اسلامی ممالک جو ہے ان کے اندر یکجہتی پائی جائے، اور ان کا یہ یکجہتی کا عمل جو ہے اور ان کا یہ تعاون جو ہے یہ اقتصادی شعبے میں بھی ہونا چاہیے، یہ سیکیورٹی کے شعبے میں ہونا چاہیے، یہ دفاعی شعبے میں اور ثقافتی شعبے میں ہونا چاہیے، اور تمام اسلامی ممالک جو ہے یہ جب متحد ہوں گے تو کوئی بھی
ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی سازش کر سکے یا اس طرح کا کوئی جو ہے وہ پرپوزل پیش کر سکے کہ ابراہیمی پلان کے تحت وہ صہیونی حکومت جو کہ ایک واضح طور پہ جو ہے وہ عالم اسلام کا دشمن ہے اور انسانیت کا دشمن ہے، اس طرح کے کسی پلان جو ہے اس کو تسلیم کرنے پہ ہمیں مجبور کیا جا سکتا ہے. رژیم صهیونیستی که دشمن قطعی جهان اسلام هست و دشمن قطعی بشریت هست به سمت اون برم. کیا جس طرح نیٹو کے پاس ایک مشترکہ فوج ہے تو نیٹو کی طرز پہ OIC کے رکن مسلم ممالک کی بھی ایک مشترکہ فوج ہونی چاہیے؟ حتما میتونه مناسب باشه، میتونه خوب باشه و یک پارچه کشورهای اسلامی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بھی ہے اور یہ بہت اچھا بھی ہے کہ تمام اسلامی ممالک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کا اس طرح سے وہ دفاع بھی کر سکیں گے. یہ بہت اچھی تجویز ہے. یہ دفاعی اور سیکیورٹی کے شعبے میں بھی ہونا چاہیے یہ تعاون اسلامی ممالک کے درمیان، یہ پولیٹیکل لیول پہ ہونا چاہیے، یہ سائنٹیفک میدان میں بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی اور جو مختلف نالج بیس جو شعبہ ہے، سیکٹرز جو ہے، اس پہ بھی ان کے درمیان جو ہے ہونا چاہیے، اور اس طرح سے اسلامی ممالک دنیا کی ایک بڑی طاقت بن کے ابھر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ OIC جو ہے اگر ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک اسٹریٹجک جو ہے اور ایک متفقہ جو ہے وہ اس طرح کا کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اس سے دنیا میں ان کو بڑھنے کا، اس میں آگے بڑھنے کا ایک اچھا موقع مل سکتا ہے. اور تمام مسلمان ممالک جو ہے اس طرح سے ایک پائیدار صلح کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں جو کہ انسانیت کے لیے مفید ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کہ دنیا میں ورلڈ آرڈر جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. اسلامی ممالک کو یہ چاہیے کہ اس طرح کا جو ہے بین الاقوامی سطح پہ ایک اپنا تعاون جو ہے وہ بڑھائیں. یہ ایک پائیدار صلح کی بھی گارنٹی ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ان کی ترقی کا بھی باعث ہوگا، اور عوام کو بھی اچھے طریقے سے جو ہے مختلف جو مواقع ہیں وہ مل سکیں گے، اور یہ اسلامی ممالک کے بھی فائدے میں ہوگا اور غیر اسلامی ممالک کے بھی فائدے میں ہوگا. و مردم بتونن از این فرصت‌های مادی و معنوی به درستی. محترم اسپیکر صاحب، پاکستان اور ایران دو ہمسایہ ممالک ہیں. آپ کے خیال میں ان دونوں ممالک کو کن مشترکہ چیلنجز کا سامنا ہے جن کا دونوں کو مل کر مقابلہ کرنا چاہیے؟ در حقیقت سوال شما رو من دقیق ترش کنم. بالکل یہ بہت ضروری بات ہے اور درست بھی ہے کہ میں اگر آپ کا جو سوال ہے اس کو زیادہ جو ہے وہ ایگزیکٹ بناؤں تو یہ ہے کہ ایران اور پاکستان دونوں کے مفادات اور جو تھریٹس ہیں وہ مشترکہ ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ایران اور پاکستان کے مشترکہ دوست ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان مشترکہ دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کے کام کریں، جیسا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، پاکستان اور چائنا کے درمیان معاہدہ ہے، اسی طرح ایران اور پاکستان کے درمیان معاہدہ ہے، اسی طرح ایران اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ ہونا چاہیے، ایران اور چین کے ساتھ معاہدہ ہو. تو اس طرح سے ہم نہ صرف یہ کہ اسلامی ممالک کے ساتھ جو کہ ہمارے مشترکہ دوست ہیں، غیر اسلامی ممالک جو کہ ہمارے مشترکہ دوست ہیں ان کے ساتھ ہم تعاون کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مشترکہ دشمن بھی ہیں جن میں سب سے بڑا دشمن جو ہے صہیونی حکومت ہے، جو کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے اس کی طرف سے ہمیں تھریٹ کا سامنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ دو ہمسایہ ممالک ہیں. اس دہشت گردی کا جو سبجیکٹ ہے، مختلف جو ٹیررسٹ گروپس ہیں جو یہاں پہ ان کی سرگرمیاں ہوتی ہیں اور اسلامی ممالک کے درمیان ان کی موومنٹ بھی ہے، اس حوالے سے بھی ایک ہمارا چیلنج ہے. اس کے ساتھ اسلحہ کی سمگلنگ اور منشیات کی سمگلنگ کا ایک مشترکہ چیلنج ہے ہمارے لیے. ان تمام مسائل کو ہم مل جل کے جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں. اور حالیہ جو حوادث پاکستان اور افغانستان کے درمیان رونما ہوئے ہیں، اسلامی جمہوریہ ایران چاہتا ہے کہ دو جو اسلامی ممالک ہیں ان کے درمیان یہ چیلنجز جو ہے ان کو بھی دور کیا جائے، ایک اتحاد اور یکجہتی اور صلح جو ہے
وہ اسلامی ممالک کے درمیان جو ہے اس کو عمل میں لایا جائے۔ سلمان که حتما از این چالش ها فاصله بگیریم کمک یہاں پر ایک اور وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باقر کالیباف کی گفتگو آپ سن رہے ہیں، اور اس میں ایک ٹرانسلیٹر جو ہیں مترجم، ان کی خدمات ہمارے پاس موجود ہیں، اور یقیناً آپ جو محمد باقر کالیباف صاحب ہیں ان کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کی کیا اہمیت ہے۔ یہاں پہ ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باقر کالیباف صاحب کے ساتھ۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا، آپ نے ذکر بھی کیا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کچھ ناخوشگوار واقعات پیش آئے، تو افغانستان پاکستان کا بھی ہمسایہ ہے، ایران کا بھی ہمسایہ ہے، تو کیا اس سلسلے میں ایران کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ قطر اور ترکی تو آلریڈی ایک کردار ادا کر رہے ہیں، کیا ایران بھی کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ حتما ما کاملا آمادگی داریم که بین کشور بالکل، ہم مکمل طور پہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہمارے جو دو مسلمان ہمسایہ ممالک ہیں افغانستان اور پاکستان، ان کے درمیان یہ تعلق جو ہے وہ اس کو بحال کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہیں کہ ان کے درمیان امن و امان ہو، اور یہ نہ صرف یہ کہ دونوں ممالک کے مفاد میں ہے پاکستان اور ایران کے، بلکہ یہ عالم اسلام کے و افغانستان هم به نفع جهان اسلامه۔ محترم سپیکر صاحب، ہم نے دیکھا کہ جب ایران کے صدر پاکستان آئے تو وہ سب سے پہلے لاہور گئے، علامہ اقبال کے مزار پہ انہوں نے حاضری دی۔ تو علامہ اقبال کے بارے میں جو آپ کے رہبر ہیں علی خامنئی صاحب، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایران میں علامہ اقبال صاحب کی کیا اہمیت ہے اور ان کی جو مقبولیت ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ علامه اقبالی راهولی خیلی مورد توجه مردم ایرانه۔ علامہ اقبال کی جو شخصیت ہے اس کو ہمیشہ جو ہے ایرانی عوام ایک خاص اہمیت دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم علامہ اقبال کی تاریخ جو ہے اس کو دیکھیں، اور میں آپ کو ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سال ایران کا جو سرکاری کیلنڈر ہے اس میں علامہ اقبال کا جو روز پیدائش ہے 9 نومبر اور ایران کا 11 آبان بنتا ہے، اس کو آفیشلی ہم نے علامہ اقبال ڈے کے طور پہ رکھا ہے، اور علامہ اقبال کے ساتھ یہ ایرانی عوام کا جو گہرا تعلق ہے، ان کی جو عقیدت ہے، یہ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال ایک ایسے مفکر تھے اور ایک شاعر کے طور پہ، انہوں نے ایک فلاسفر کے طور پہ اور ایک مسلمان جو ہے رہنما کے طور پہ نہ صرف یہ کہ عالم اسلام بلکہ تمام انسانیت کو ایک سوچ دی کہ وہ لاجک کو کیسے استعمال کرتے ہوئے اور کیسے جو ہے جو معنوی جو اقدار ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اسلامی بیداری جو ہے نہ صرف یہ کہ عالم اسلام میں بلکہ تمام انسانوں میں جو ہے وہ پیدا کی جا سکتی ہے، اور یہ ایک نمایاں پہلو ہے علامہ اقبال کی شخصیت کا، جو کہ ہمیشہ علامہ اقبال کی شخصیت کو جو ہے ایرانیوں میں مقبول بناتا ہے۔ بیداری اسلامی در جهان اسلام۔ آخری سوال تو میرے پاس بہت ہیں، آپ کیونکہ تہران کے میئر رہے ہیں تو اس لیے میں نے کہا یہ سوال آپ سے ضرور کروں۔ ابھی زہران ممدانی نیو یارک کا میئر بن گیا ہے، ٹرمپ نے بہت مخالفت کی، نیتن یاہو نے بہت مخالفت کی، پھر بھی وہ پہلا مسلمان میئر بن گیا ہے نیو یارک کا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ زہران ممدانی کے نیو یارک کا میئر بننے سے امریکہ اور عالم اسلام کے درمیان کوئی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی؟ با یک انتخابات این سوء تفاهماتی که میں یہ نہیں سمجھتا کہ صرف ایک الیکشن سے یہ غلط فہمیاں جو کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کا جو ظلم ہے اور جو ان کی غلط پالیسیاں ہیں ان سے یہ غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ رزلٹ ہیں جو غزہ میں عوام نے مزاحمت جو کی اور جو صہیونی حکومت کی جو خباثت کا جو عروج تھا
اور جو ان کے ظلم و ستم تھے جو ہے جو نہایت ہی جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ اٹھائے گئے، یہ در حقیقت ان کا نتیجہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو امریکہ کی حکومت کی اپروچ ہے یہ اس کا اور ان کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ اور جو امریکہ کے اندر سرویز کیے گئے ہیں اور جو اتھینٹک سروے ان کے اپنے ہیں، اس میں یہ واضح طور پہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ امریکی عوام فلسطینیوں کو اسرائیل کے مقابلے میں زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ زہران ممدانی صاحب جو ہے یہ بھی اسی جو ہے وہ عوامی حمایت کا نتیجہ ہے، اور ان کا الیکٹ ہونا جو ہے اسی کا ایک رزلٹ ہے۔ اس کے بعد صہیونی حکومت نے جو 12 روزہ جنگ جو کی، اور اس جنگ کے ساتھ ساتھ جو غزہ میں جو جنگ تھی، اس کے دوران یہ بات واضح طور پہ جو وہ آئرن ڈوم کا ڈھول پیٹ رہے تھے کہ اور دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ اور امریکہ بھی اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا رہا تھا کہ ہمارا جو ڈیفنس ہے اور اس میں دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ رخنا نہیں ڈال سکتی، اس میں پینیٹریٹ نہیں کر سکتی۔ یہ سب جو ہے دنیا پہ واضح ہو گیا کہ کس طرح سے اسلامی جمہوریہ ایران نے اسرائیل کی نہ صرف فضا کو جو ہے وہ تسخیر کیا، بلکہ ان کے جو مقبوضہ علاقے جو ہے ان تک بھی جو ہے وہ جمہوریہ اسلامی ایران کی جو ہے وہ رسائی حاصل ہوئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو فائر پاور جو ہے اس کی برتری جو ہے واضح طور پہ صہیونی حکومت کے مقابلے میں جو ہے وہ ثابت ہوئی۔ اور دوسرے نمبر پہ ایک اور میں آپ کو فگرز بتانا چاہوں گا جو کہ ان کے اپنے ہیں، کہ اس وقت جو فلسطینی مقبوضہ فلسطین یعنی اسرائیل میں جو لوگ اس وقت آ رہے ہیں ان کی تعداد 20,000 ہے، اور جو لوگ اس ملک کو جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں پرماننٹلی ان کی تعداد 70,000 ہے۔ اور یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو کہ امریکہ کے بھی معتبر اداروں نے دیے ہیں اور ان کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو اہل فکر و نظر ہیں امریکہ میں، ان کو اس بارے میں یہ توجہ کرنا چاہیے کہ جو عوامی سروے آ رہے ہیں اور عوام کی جو رائے ہے کس طرح سے جو ہے وہ امریکہ کی جو غلط پالیسیاں ہیں جو غیر منطقی ہیں، غیر عاقلانہ ہیں اور غیر انسانی ہیں، کہ وہ ان سے ابھی جو ہے وہ اپنی جان چھڑائیں اور یہ پالیسیاں وہ ختم کریں۔ اور اس وقت فلسطین جو ہے صرف عالم اسلام کا مسئلہ نہیں بن رہ گیا، اب یہ فلسطین جو ہے تمام انسانیت کا مسئلہ بن گیا ہے۔ ساری دنیا جو ہے جو اسرائیل کی جارحانہ پالیسیاں ہیں ان کے سامنے جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ روی زمینه که در مقابل این زیاده خواهی رژیم صهیونیستی و خونخواری رژیم صهیونیستی ایستادم. بہت بہت شکریہ. Thank you. Thank you very much.